عمران خان صاحب کو جب اغوا کیا جا رہا تھا تب وہ سپر فٹ تھے. عمران خان صاحب کی یہ حالت جیل میں ہوئی ہے. جنہوں نے اغوا کیا، جن کے لیے اغوا کیا، جو ان کی اب سرپرستی کر رہے ہیں جیل میں، یہ ان سب کی موجودگی میں عمران خان صاحب کی یہ حالت ہوئی ہے. ہمارے بار بار کہنے پر عدلیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا اس چیز کا. بار بار عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں ایشوز اٹھے لیکن عدلیہ خاموش رہی. تو 25 کروڑ عوام کی آخری امید ہی یہ عدلیہ ہے. ابھی اگر فرض کریں عدلیہ بھی خاموش رہے، وہ بھی ایک سابقہ وزیر اعظم، پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کا تاحیات چیئرمین، پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ آواز نہیں اٹھاتے، انصاف نہیں کرتے، تو پھر عام شہری کی کیا حیثیت ہے؟ عام شہری کی کیا توقعات رہے گی اپنی عدلیہ سے؟ اور جب عدلیہ ہی انصاف نہیں کرے گا تو پھر عوام انصاف اپنے ہاتھ میں لے گی. اور جب عوام انصاف کرتی ہے تو وہ پھر بہت خطرناک انصاف ہوتا ہے. پھر وہ انصاف، اس انصاف کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا. نہ پارٹی کے مشران کا بس چلتا ہے، نہ اداروں کا بس چلتا ہے، نہ عدلیہ کا بس چلتا ہے. تو عوام کو انصاف لینے سے پہلے عدلیہ کو تھوڑا سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. جب سے عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو آیا ہے تب سے لے کر آج تک ہم ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ ناجائز نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات ہو، ان کی ڈاکٹرز کی ملاقات ہو، اور ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں عمران خان صاحب کا علاج بہترین ہاسپٹل میں ہو. اس میں کیا غیر آئینی ہے؟ اس میں کیا غیر قانونی ہے؟ لیکن ان کی اخلاقی اور ذہنی پستی دیکھے کہ پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم اور پورے پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، اس کی آنکھ کا ایشو ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اور یہ ہم بہانے نہیں کر رہے. یا عمران خان صاحب جیل میں تنگ نہیں ہوئے کہ وہ جو ہیں جعلی پلیٹلیٹس گرائے اور جعلی رپورٹس سے ملک سے باہر بھاگنا چاہ رہے ہوں. ان کا جینون ایشو ہے. جب جعلی پلیٹلیٹس گرتے تھے اور جعلی رپورٹس بنتی تھی تو پھر جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے. تو ابھی اگر فرض کریں عمران خان صاحب کی یہ حالت ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو موجودہ حکومت میں ہے، جو عدلیہ انصاف نہیں کر رہی، یا جنہوں نے اغوا کیا، یہ سارے ذمہ دار ہیں. پھر ان سے سوال ہوگا، عوام سوال پوچھیں گی، ان کو جواب دینا ہوگا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جماعت کو، ایک جماعت کے لیڈر کو اور پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دوسرے درجے کا شہری بناتے پھریں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں. اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں چلے گا. ابھی کل عمران خان صاحب کا کیس ہے، 3 ججز کی بینچ ہے، جسٹس شاہد وحید صاحب، جسٹس نعیم اختر صاحب، جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب. یہ کل عمران خان صاحب کا کیس سن رہے ہیں. ہم ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، ہم انصاف مانگ رہے ہیں. اور آپ تنخواہ اس بات کی لے رہی ہیں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے. آپ نے صرف فیصلے نہیں کرنے، آپ نے عوام کو، عوام کی دل کی دھڑکن کو، عمران خان صاحب کو انصاف دینا ہے. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. کل آپ کیس سن رہے ہیں. ہمارا آج بھی وہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو جس پر وہ مطمئن ہو. تو کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی ہے، وکلاء کی ملاقات کا اور فیملی کی ملاقات کا. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کل یہ ملاقات ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں انتہائی تشویش ہے. یہ جو سرکاری رپورٹ جمع ہوئی ہے، ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ اندر عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. اور قوم کو اعتماد میں صرف اور صرف ان کی فیملی ہی لے سکتی ہے. تو کل ملاقات بھی کو لی جائیں. ہمارے جو ججز یہ کیس سن رہے ہیں ان سے ہماری التجا ہے کہ کل ملاقات بھی ہونے دی جائے اور عمران خان صاحب کا علاج بھی ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے آج کا. شکریہ.
عمران خان صاحب کو جب اغوا کیا جا رہا تھا تب وہ سپر فٹ تھے. عمران خان صاحب کی یہ حالت جیل میں ہوئی ہے. جنہوں نے اغوا کیا، جن کے لیے اغوا کیا، جو ان کی اب سرپرستی کر رہے ہیں جیل میں، یہ ان سب کی موجودگی میں عمران خان صاحب کی یہ حالت ہوئی ہے. ہمارے بار بار کہنے پر عدلیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا اس چیز کا. بار بار عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں ایشوز اٹھے لیکن عدلیہ خاموش رہی. تو 25 کروڑ عوام کی آخری امید ہی یہ عدلیہ ہے. ابھی اگر فرض کریں عدلیہ بھی خاموش رہے، وہ بھی ایک سابقہ وزیر اعظم پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کا تاحیات چیئرمین، پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ آواز نہیں اٹھاتے، انصاف نہیں کرتے، تو پھر عام شہری کی کیا حیثیت ہے؟ عام شہری کی کیا توقعات رہے گی اپنی عدلیہ سے؟ اور جب عدلیہ ہی انصاف نہیں کرے گا تو پھر عوام انصاف اپنے ہاتھ میں لے گی. اور جب عوام انصاف کرتی ہے تو وہ پھر بہت خطرناک انصاف ہوتا ہے. پھر وہ انصاف، اس انصاف کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا. نہ پارٹی کے مشران کا بس چلتا ہے، نہ اداروں کا بس چلتا ہے، نہ عدلیہ کا بس چلتا ہے. تو عوام کو انصاف لینے سے پہلے عدلیہ کو تھوڑا سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. جب سے عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو آیا ہے تب سے لے کر آج تک ہم ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ ناجائز نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات ہو، ان کی ڈاکٹرز کی ملاقات ہو، اور ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں عمران خان صاحب کا علاج بہترین ہاسپٹل میں ہو. اس میں کیا غیر آئینی نہیں ہے؟ اس میں کیا غیر قانونی ہے؟ لیکن ان کی اخلاقی اور ذہنی پستی دیکھے کہ پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم اور پورے پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، اس کی آنکھ کا ایشو ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اور یہ ہم بہانے نہیں کر رہے. یا عمران خان صاحب جیل میں تنگ نہیں ہوئے کہ وہ جو ہیں جعلی پلیٹلیٹس گرائے اور جعلی رپورٹس سے ملک سے باہر بھاگنا چاہ رہے ہوں. ان کا جینون ایشو ہے. جب جعلی پلیٹلیٹس گرتے تھے اور جعلی رپورٹس بنتی تھی تو پھر جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے. تو ابھی اگر فرض کریں عمران خان صاحب کی یہ حالت ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو موجودہ حکومت میں ہے، جو عدلیہ انصاف نہیں کر رہی، یا جنہوں نے اغوا کیا، یہ سارے ذمہ دار ہیں. پھر ان سے سوال ہوگا، عوام سوال پوچھیں گی، ان کو جواب دینا ہوگا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جماعت کو، ایک جماعت کے لیڈر کو اور پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دوسرے درجے کا شہری بناتے پھریں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں. اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں چلے گا. ابھی کل عمران خان صاحب کا کیس ہے، 3 ججز کی بینچ ہے، جسٹس شاہد وحید صاحب، جسٹس نعیم اختر صاحب، جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب. یہ کل عمران خان صاحب کا کیس سن رہے ہیں. ہم ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، ہم انصاف مانگ رہے ہیں. اور آپ تنخواہ اس بات کی لے رہی ہیں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے. آپ نے صرف فیصلے نہیں کرنے، آپ نے عوام کی دل کی دھڑکن کو، عمران خان صاحب کو انصاف دینا ہے. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. کل آپ کیس سن رہے ہیں. ہمارا آج بھی وہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو جس پر وہ مطمئن ہو. تو کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی ہے، وکلاء کی ملاقات کا اور فیملی کی ملاقات کا. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کل یہ ملاقات ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں انتہائی تشویش ہے. یہ جو سرکاری رپورٹ جمع ہوئی ہے، ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ اندر عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. اور قوم کو اعتماد میں صرف اور صرف ان کی فیملی ہی لے سکتی ہے. تو کل ملاقات بھی کو لی جائیں. ہمارے جو ججز یہ کیس سن رہے ہیں ان سے ہماری التجا ہے کہ کل ملاقات بھی ہونے دی جائے اور عمران خان صاحب کا علاج بھی ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے آج کا. شکریہ.